السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن میں آج دوسرے پارے میں 14واں رکوع ہے، جس کے اندر 4 آیتیں ہیں۔ آیت نمبر 232 سے آیت نمبر 235 تک، 232 سے 235 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اور جب تم عورتوں کو رجی طلاق دو، پھر وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو تم انہیں اس بات سے نہ روکو کہ وہ اپنے پہلے خاوندوں سے نکاح کریں جبکہ وہ آپس میں دستور کے مطابق راضی ہوں۔ یہ اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو تم میں سے اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ تمہارے لیے یہی بہت عمدہ اور بہت پاکیزہ طریقہ ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور مائیں اپنی اولاد کو پورے 2 سال دودھ پلائیں۔ یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہے، اور اس صورت میں دودھ پلانے والی ماؤں کا کھانا اور کپڑا دستور کے مطابق باپ کے ذمہ ہوگا۔ کسی شخص پر بھی اس کی گنجائش سے زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے، نہ ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے اور نہ باپ ہی کو اس کی وجہ سے تنگ کیا جائے، اور اگر باپ فوت ہو جائے تو بچے کے وارث پر بھی یہی ذمہ داری ہے۔ پھر اگر دونوں ماں باپ باہمی رضامندی اور مشورے سے 2 سال سے پہلے ہی دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں، اور اگر تم اپنی اولاد کو کسی غیر عورت سے دودھ پلوانا چاہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں، بشرطی کہ تم دودھ پلانے والی کو دستور کے مطابق جو اس کا حق دینا تھا دے دو، اور اللہ سے ڈرو، اور جان لو کہ بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا فاذا بلغن اجلہن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف واللہ بما تعملون خبیر۔ اور تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ 4 مہینے 10 دن اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں، پھر جب وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو انہیں اختیار ہے کہ اپنے حق میں دستور کے مطابق جو چاہیں کریں، تم پر اس کا کوئی گناہ نہیں، اور اللہ اس سے خوب خبردار ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم علم اللہ انکم ستذکرونہن ولکن لا تواعدوہن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدۃ النکاح حتی یبلغ الکتاب اجلہ واعلموا ان اللہ یعلم ما فی انفسکم فاحذروہ واعلموا ان اللہ غفور حلیم۔ اور اس بات پر تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم عدت کے دوران عورتوں کو اشارے کنایے سے نکاح کا پیغام دو، یا اس بات کو اپنے دلوں میں چھپائے رکھو۔ اللہ جانتا ہے کہ تم ضرور اپنے دلوں میں ان کو یاد کرو گے، لیکن تم ایام عدت میں ان سے نکاح کا خفیہ وعدہ نہ کرو، مگر یہی کہ تم دستور کے مطابق کوئی بات کہہ دو، اور جب تک عدت پوری نہ ہو جائے نکاح کا پختہ ارادہ نہ کرو، اور جان لو کہ یقیناً اللہ اسے جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، لہٰذا اس سے ڈرو، اور جان لو کہ بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت بردبار ہے۔ ناظرین اکرام، آسان درس قرآن میں دوسرے پارے کا یہ 14واں رکوع ہے، جس کے اندر 4 آیتیں ہیں۔ آیت نمبر 232 سے آیت نمبر 235 تک۔ آیت نمبر 232 میں غور کیجئے، فلا تعضلوہن، یعنی نکاح کرنے سے منع نہ کرو۔ تو یہاں پہلی یا دوسری طلاق کے بعد ہے، دونوں ملنا چاہتے ہیں تو نکاح کرنے دو۔ تو یہاں ضروری ہے ولی کے لیے کہ وہ عورت کی خیر خواہی دیکھے، اپنی انا کا مسئلہ نہ بنائے۔ پھر اسی طرح ولی کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور جو عورت اپنے ولی کے بغیر نکاح کرتی ہے تو وہ نکاح نہیں بلکہ زنا ہے۔ آج دیکھ لیجئے بھاگ کر کتنی بہنیں شادی کر رہی ہیں جو صحیح نہیں ہے۔ سنن ترمذی کتاب النکاح حدیث نمبر 1102، ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل۔ جس عورت نے اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لی تو اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے۔ پھر اسی طرح آگے کہا اذا تراضوا بینہم بالمعروف، آپس میں رضامندی کے ساتھ ایسا مسئلہ حل ہو رہا ہے تو حل ہونے دو۔ اس کے بعد آیت نمبر 233 میں رضاعت کا مسئلہ، دودھ پلانے کا مسئلہ ہے۔ ماں کے لیے ہے کہ بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائے۔ قرآن کریم دنیا کی پہلی کتاب ہے جس کے اندر بچوں کا بھی حق ہے۔
اور اس کے اندر یہ کہا گیا کہ اگر ماں دودھ پلا رہی ہے تو باپ کے لیے ہے کہ ماں کا خیال رکھے، یا پھر اگر وہ چاہے تو دوسری جگہ بھی دودھ پلوا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ آیت نمبر 234 پر غور کیجئے، وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، کہ اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی 4 مہینہ 10 دن انتظار کرے، پھر اس کے بعد وہ جہاں چاہے شادی کر سکتی ہے۔ 4 مہینہ 10 دن جہاں شوہر گزرا ہے وہیں رہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ باہر نہیں نکل سکتی ہے، بھئی جا سکتی ہے، پھر اسی طرح ڈاکٹر کے پاس بھی جا سکتی ہے، رشتہ داروں کے پاس بھی جا سکتی ہے، اور ادھر ادھر جا سکتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن کہیں کہیں پر کیا ہوتا ہے، اس کو الگ کپڑا پہنا دیا جاتا ہے، پورے زیورات اتار دیے جاتے ہیں، یہ بات بالکل نہیں۔ ہاں بناؤ سنگار نہیں کرنا ہے، لیکن جا سکتی ہے، مل سکتی ہے، کہیں کہیں گھر کے کونے میں ہے، ہاں کچھ بات نہیں کر سکتی، کسی سے مل نہیں سکتی، اسلام نے ایسا منع فرمایا ہے۔ ہاں بناؤ سنگار نہیں کرنا۔ یہ چند باتیں تھیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور اس کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔